علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی، انہوں نے بیت المقدس کو آ کر فتح کیا۔ اور یہ لوگ کون تھے بنیادی طور پر؟ یہ لوگ تھے اصل میں علماء کے، مشائخ کے، صوفیاء کے تربیت یافتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تربیت کس نے کی تھی؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کی تربیت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تربیت کس نے کی ہے؟ امام غزالی نے ان کی تربیت کی ہے۔ تو یہ ان کے مربین تھے۔ تو بنی اسرائیل دراصل حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، جو کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کے فرزند تھے۔ ان کا لقب تھا اسرائیل۔ بنی کا مطلب اولاد، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ چونکہ نبی کی اولاد تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑے انعامات کیے، بڑے اکرامات کیے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ناشکری کی، انبیاء کو ستایا، تنگ کیا، یہاں تک کہ انبیاء کو شہید بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر ان کو زجر و توبیخ بھی کی۔ اسی صورت کے اندر اگر ہم کہیں کہ آج کا جو پورا نقشہ فلسطین اور اسرائیل کانفلکٹ کا ہے، کانفلکٹ تو کیا اسے کہنا چاہیے، یہ جبر ہے، ظلم ہے، بربریت ہے اور یک طرفہ تسلط ہے، یہ پورا ہمیں اس صورت سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس صورت کی 4-5 آیات ہیں جو کہ سارا یہ نقشہ بیان کر دیتی ہیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 4 ہے کہ جب ہم تمہیں زمین میں مقام دیں گے، مرتبہ دیں گے، حکومت دیں گے، تسلط دیں گے، قوت دیں گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، فرمایا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی نافرمانی کرو گے، زمین میں فساد بھی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب یہ پہلا والا وعدہ آیا، یعنی فرمایا کہ 2 مرتبہ نافرمانی، 2 مرتبہ تم ایسا کرو گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ تم زمین میں فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم اس میں سخت نافرمانی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان میں سے جب پہلا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، جب پہلا وعدہ آیا تو ہم نے پھر اپنے بندوں کو مبعوث کر دیا، اولی بأس شدید، جو بڑی سخت قوت والے تھے، فجاسوا خلال الدیار، تو پھر وہ تمہارے گھروں تک آئے اور تمہارا گھروں تک پیچھا کیا۔ کہتے ہیں نا گھر تک چھوڑ کے آنا، تو گھر تک آئے، گھر تک پیچھا کیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وہ وعدہ تھا اللہ کا جس نے پورا ہو کر رہنا تھا۔ اب یہ کون سا تھا پہلا والا کہ جو پورا ہو چکا؟ اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ گزرا تھا، اس کا نام تھا بخت نصر، یہ مجوسی تھا، مشرک تھا، اس نے یہودیوں کو بہت مارا تھا۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ یہ بخت نصر سے متعلق ہے کہ اس نے ان کی خوب پٹائی کی تھی، بنی اسرائیل کو خوب اس نے مارا تھا، لیکن چونکہ قرآن کریم میں عباد لنا کا لفظ ہے اور بخت نصر مشرک تھا، اور عباد لنا کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکتا کم از کم، لہذا مفسرین نے جس قول کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ان کی ریاست تقریباً قائم ہو چکی تھی نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل، اور بس اب تیاری تھی کہ یہ اپنی ریاست اناؤنس کر دیں۔ عبداللہ ابن ابی کو جناب تیار کر رہے تھے، اور جناب وہاں پوری ان کی ریاست کی تیاری چل رہی تھی، ٹریڈ پورا انہوں نے مدینہ کا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، معیشت ان کے کنٹرول میں تھی۔ اصل تو آپ کو پتہ ہے کہ جب معیشت کنٹرول میں آتی ہے تو حکومت بنانا آسان ہو جاتا ہے، تو انہوں نے پوری معیشت کو کنٹرول کیا ہوا تھا، ٹریڈ پورا جو ٹریڈ سسٹم تھا پورا، یہاں سے بیرون ممالک تجارت کا پورا روٹ وہ انہی کے پاس تھا، بازار ان کے پاس تھا، بازار میں جو بائے ہوتے تھے، جو بیچنے والے ہوتے تھے، وہ یہی لوگ ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو ان کا سارا پروگرام دھرا کا دھرا رہ گیا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتداءً ان سے میثاق مدینہ بھی کیا، بڑا مشہور وہ میثاق ہے، وعدہ ہے، معاہدہ ہے، دستاویز ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ بنو نذیر ہو، بنو قریظہ ہو، ان کے جو قبائل تھے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، بنو قینقاع ہو۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کو مدینہ سے باہر نکال دوں گا، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا۔ یہ چلے گئے مدینہ سے باہر، ادھر ادھر آباد ہو گئے، اور پھر بیت المقدس کی آزادی پر جا کر اس معاملے کو اختتام پذیر ہونا تھا۔ ابتداءً تو یہ تھا کہ ان کو یہاں سے باہر نکالا جائے، اور پھر انتہاءً یہ تھا کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کر مکمل ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں جا کر بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اچھا، یہ جو بیت المقدس ہے یا مسجد اقصیٰ ہے، یہ بنیادی طور پر وقف اسلامی ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ اس پر کوئی مشترکہ حق ہو یا اس کے اندر شرک کی بھی اجازت دی جا سکتی ہو۔ کچھ لوگ آ کے اس میں شرک کر لیں، کچھ لوگ حضرت عزیر کو اپنا بیٹا بنا لیں، کچھ حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیں، مسلمان جا کر اپنی عبادت کر لیں، یا یہ کوئی انٹرنیشنل آپ کہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جہاں پر سب آ کر اپنی اپنی عبادت کریں۔ یہ وقف اسلامی ہے، یہ انبیاء کی بنائی ہوئی مسجد ہے، انبیاء کی آباد کی ہوئی مسجد ہے۔ اس میں وہی ہوگا جو انبیاء کا طریقہ ہے، اس میں اسی طرح عبادت ہوگی جس طریقے سے انبیاء نے عبادت کی ہے، جس طریقے سے اللہ نے عبادت کرنی سکھائی۔ یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کا اس کے اوپر کلیم ہے۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور پھر مسلمانوں کی جو بادشاہت اور مسلمانوں کی خلافت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ وہاں قائم رہی اور مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر کوئی 492-93 ہجری میں جو صلیبی جنگیں ہوئیں، ان صلیبی جنگوں کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کے قبضے سے بیت المقدس نکل گیا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے آ کر دوبارہ اس بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا۔ پھر مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، اور اس میں بڑا عرصہ لگ گیا، کوئی 90-91 سال کا عرصہ اس کے اندر لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی، انہوں نے بیت المقدس کو آ کر فتح کیا۔ اور یہ لوگ کون تھے بنیادی طور پر؟ یہ لوگ تھے اصل میں علماء کے، مشائخ کے، صوفیاء کے تربیت یافتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تربیت کس نے کی تھی؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کی تربیت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تربیت کس نے کی ہے؟ امام غزالی نے ان کی تربیت کی ہے۔ تو یہ ان کے مربین تھے۔ تو ابھی جو ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ ضرورت ہے نسلوں کی تربیت کرنے کی۔ آج ہمارے جو مربین ہیں یا جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، وہ بنیادی طور پر بچوں کی اسلامی نظریات پر تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے بھی اس میں خاص پیغام ہے کہ دین سے جڑیں، مساجد سے جڑیں، علم دین سے جڑیں، اور دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں، اپنا وقت دین کے لیے صرف کریں۔ سب سے بڑی چیز اس وقت ہمارے پاس ہمارا وقت ہے، جو ہم بہت پھونک کے کہیں پر صرف کرتے ہیں۔ فضول کاموں میں اڑانے کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن جب دین کے نام پہ وقت دینے کی بات ہو تو اب ہمیں وقت کی بڑی تنگی پڑ جاتی ہے۔ تو دین کے لیے وقت دیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کے لیے وقت دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی 90 برس کی تقریباً انہوں نے عمر پائی، اور 70 سال بغداد میں رہے۔ 70 سال بغداد میں رہ کر نسلوں کی تربیت کی ہے۔ اب کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ کون صلاح الدین ایوبی بن جائے گا ان بچوں میں سے، کون ان بچوں میں سے نور الدین زنگی بن جائے گا۔ ان بزرگوں نے محنت کی۔ صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے شیخ نجم الدین، انہوں نے بچپن سے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں اپنے بیٹے کو دے دیا تھا کہ آپ اس کی تربیت کریں۔ وہ ان کی تربیت میں رہے، پوری فوج ان کے شاگردوں کی، ان کے مدرسے کی، اور جناب یہ سب تھی جنہوں نے بیت المقدس کو جا کر فتح کیا۔ تو آج بھی اگر ہمارے اندر حمیت اسلامی ہو، آج بھی اگر ہمارے اندر ولولہ اسلامی ہو، آج بھی اگر ہم دین سے اور علم دین سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہوں، آج بھی اگر ہم بڑوں کے صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ ہوں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اسلام کا پرچم پھر سے ہم دنیا پر سر بلند کرنے کے لیے اٹھ جائیں، اور کوئی نہ کوئی ہمارے اندر سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، پھر ہمارے اندر سے کوئی نور الدین زنگی پیدا ہو۔ ضرورت ہے بھی نسلوں کی تربیت کرنے کی۔ آپ حضرات نے نوٹس کیا ہوگا، ہماری کوشش ہوتی ہے یہاں پر کسی بھی اسٹیج پر بچوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو موقع دیے جائیں، چاہے وہ ہمارے ختم القرآن کی محفل میں بھی آپ حضرات نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو یہیں کے تھے انہوں نے تلاوت کی، انہوں نے آ کر جناب یہاں پر پرفارم کیا۔ اب کون حوصلہ افزائی سے کتنا آگے بڑھ جائے، کون کہاں تک چلا جائے، یہ چھوٹے چھوٹے مواقع بظاہر ہماری نگاہوں میں اس وقت ہیں،
لیکن یہ جن کی تربیت ہو رہی ہے ان کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ اس وقت اسٹیج پہ آ کر انہوں نے چھوٹی سی تلاوت کی، کل کسی جگہ کھڑے ہو کر وہ قوم کی امامت کر رہے ہوں گے، کل کسی جگہ کھڑے ہو کر وہ قوم کی لیڈرشپ سنبھال رہے ہوں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا بنیادی طور پر کہ 492 ہجری میں تقریباً یہ صلیبی جنگوں کے نتیجے میں بیت المقدس گیا، اور پھر 583 ہجری 90 برس کا عرصہ، بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس دوران تربیت بھی ہوئی، پھر بیت المقدس واپس آیا، اور جناب پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ آپ کہیں غفلتوں سے بھی، کچھ کمزوریوں سے بھی، پھر جب تاتاریوں کا قبضہ ہوا 622 ہجری کے اندر، تو تاتاریوں کے حملے کے نتیجے میں پھر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک مایوسی کی فضا قائم ہو گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، اور وہ تو اتنا سخت حملہ تھا، لگتا تھا کہ یہ جناب مکہ مدینہ بھی ان کے قبضے میں چلا جائے گا، مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا، صفحہ ہستی سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اصل پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا پلان کس طرح کیا ہوا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال ان کی ہے جو وہ چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام بناتا ہے۔ اللہ کا اپنا پروگرام ہے جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً کرتا ہے۔ ان تاتاریوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، ان تاتاریوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی، مسلمان ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا تھا کہ مسلمان اب دوبارہ کس طرح ترقی کریں گے، بیت المقدس دوبارہ کس طرح مسلمانوں کے پاس آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضا میں ایک ایسا معاملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سارے سینیریو کے چینج کر کے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو ہی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دی۔ تاتاری جن کی وجہ سے سب پریشان ہو رہے تھے، وہی مسلمان ہو گئے، وہی کیا ہو گئے، وہی مسلمان ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ کعبے کی حفاظت کرنے والے یہ خود ہی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وقت کیا چیز مقدر کی ہوئی ہے، ہم اپنی کوششیں کرتے رہیں، ہم پر یہ لازم ہے۔ اب ہمارے اندر ایک مایوسی کی فضا بن رہی ہے، لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں کہ دیکھیے جی وہ تو اپنی پلاننگ میں آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھیں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، مسلمان ہر طرف پٹ رہے ہیں، مسلمان ہر طرف مایوس ہیں، ہر طرف مسلمان کمزور ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم اپنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں، ہم اپنی قوت کے لیے جتنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، لیکن مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے جناب ایک پروگرام ہے اللہ کا جو ایک وقت پر ظاہر ہوگا۔ یہ تو وہ وعدہ اولا تھا جس کی ہم نے بات کی قرآن کریم کے اندر، اور پھر آگے چل کر وعدہ آخرہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے، فرمایا کہ ایک وعدہ اور آئے گا، جب وہ پورا ہوگا تو پھر ان کو مٹا دیا جائے گا۔ اور وہ وعدہ جو سمجھ میں آتا ہے یہ وہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر بیت المقدس کے پاس تشریف لائیں گے، دجال سے بھی لڑیں گے، ان کو دجال کے حواریوں کو، دجال کے فالوورز کو بھی ماریں گے، اور انشاءاللہ ہم اگر زندہ ہوئے ہم بھی حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہوں گے، حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے، ہم نہیں ہوئے تو ہماری نسلیں شامل ہوں گی۔ لیکن یہ آج سے ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے، ان کی تربیت اس نہج پر کرنی ہے، انہیں دجال بھی بتانا ہے کون ہے، انہیں عیسیٰ بھی بتانا ہے کون ہے، انہیں مہدی بھی بتانا ہے کون ہے، انہیں حق بھی بتانا ہے، انہیں باطل بھی بتانا ہے، اور انہیں یہ نصیحت کرتے رہنا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے اپنا ایمان نہیں چھوڑنا، اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، اور بس دعا یہ کرو، کوشش یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ کے لشکر میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں فتنہ دجال سے بچائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔